سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور شرک اور کفر کرنے والے کی اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو بخشش اور مغفرت نہیں ہے۔ اس لیے عقائد کے اعتبار سے بھی یہ ایک بنیادی موضوع ہے جس کی جانکاری ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ اہم اور ضروری معلومات آج کے اس سنی اجتماع میں آپ کے سامنے رکھوں، اس امید پر کہ آپ لوگوں میں سے ہر شخص ان تعلیمات کو دھیان سے سنے گا بھی، سمجھے گا بھی، یاد رکھے گا اور تک پہنچائے گا۔ حضرت لقمان کے حوالے سے یہ بات قرآن مجید میں موجود ہے کہ حضرت لقمان کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت لقمان کو حکمت، دانائی، ہوش مندی، عقل مندی عطا فرمائی۔ انہوں نے اپنی حکمت کے جو پھول نچھاور کیے ہیں ان میں سے ایک پھول یہ ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کا کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ یہاں سب سے پہلے سمجھنے والی ایک بات تو یہ ہے کہ نصیحت کرنے میں گھر والوں اور قریب تر لوگوں سے پہل کرنی چاہیے، کہ حضرت لقمان نے اپنی نصیحت کا آغاز اپنے بیٹے سے کیا۔ تو قرآنی نصیحت ہمیں یہ ملتی ہے کہ ہمیں تعلیم و تربیت اور نصیحت کا آغاز اہل خانہ اور قریب تر لوگوں سے کرنا چاہیے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر قریب تر اہل خانہ دعوت و تبلیغ کو قبول نہیں کرتے یا وہ تعلیم و تربیت کی طرف کان نہیں دھرتے تو آدمی بس یہ کہہ کر کے بیٹھ جائے کہ اب گھر والے نہیں مانتے ہیں تو میں لوگوں کو کیا مناؤں۔ نہیں، ایسا نہیں۔ ابتداءً کوشش یہی کریں کہ قریب تر لوگوں سے تعلیم و تربیت اور خیر کاری کا آغاز کریں، لیکن اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو باقی حضور کی امت تک بھی دین پہنچانا اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ تو اس آیت میں سب سے پہلی نصیحت ہمیں یہ سمجھنے کو ملی کہ اپنے گھر والوں اور قریب تر لوگوں کو دعوت دین کے حوالے سے مقدم اور پہلے رکھنا چاہیے۔ اور دوسری نصیحت اس آیت سے یہ بھی ملی کہ نصیحت کی ابتدا عقائد کی اصلاح سے ہونی چاہیے، خصوصاً انہیں اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں بتایا جائے اور انہیں شرک اور کفر سے بچایا جائے۔ یہ حضرت لقمان کی حکمت ہے۔ جنہیں حکمت عطا کی اللہ نے، ان کی حکمت یہ ہے کہ نصیحت کا آغاز اہل خانہ سے ہو اور نصیحت کا آغاز عقائد سے ہو۔ تو یہ بھی ایک سمجھنے والی بات ہے کہ عقائد کی اصلاح کتنی ضروری ہے۔ اب لوگ، میں دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر کہاں کدھر کے لوگ اقوال گجراتی میں لکھے ہوئے، ہندی میں، انگلش میں لکھے ہوئے اسٹیٹس پہ رکھتے ہیں، بھیجتے ہیں پھٹافٹ۔ خدا کی قسم میں ایسے ہزاروں اقوال کو دیکھ رہا ہوں جن کا سیدھا ٹکراؤ دین سے ہو رہا ہے۔
اس کو مان لیا جائے تو قرآن کی کئی آیتوں سے اس کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، مگر لوگوں کو علم ہی نہیں ہے۔ افسوس تو مجھے اس وقت ہوتا ہے جب کئی پڑھے لکھے مولانا کہلانے والے بھی اس قسم کی باتیں ٹرانسفر کرتے ہیں اور آگے بھیجتے ہیں، تو مجھے بہت تعجب ہوتا ہے کہ اس کی گہرائی تک کیوں نہیں پہنچنے کی کوشش کرتے۔ اب وہ میں بس یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگوں کو بہت شوق چڑھا ہوا ہے کہ یہ بھیجیں، یہ بھیجیں، وہ بھیجیں۔ میں یہ کہتا ہوں بحیثیت ایک مسلمان ہماری ذمہ داری ہے، ہم کسی کا قول پڑھے نہ پڑھے دنیا دار کا، ہم قرآن کی آیت پڑھیں، حضور کی حدیث پڑھیں، بزرگان دین کے اقوال پڑھیں، ہمارے لیے اسی میں سب کچھ موجود ہے۔ اب یہ عقائد کے حوالے سے جو حضرت لقمان کو کہا گیا کہ لقمان حکیم ہیں، تو ان کی حکمتیں کیا ہیں؟ ان کی حکمتوں ہی میں یہ حکمت ہے کہ شروعات گھر والوں سے کرو اور عقائد سے شروع کرو، یہ حکمت ہے۔ اور وہ عقائد میں بھی عقیدہ توحید، اللہ کی وحدانیت اور ایک ہونے کے بارے میں۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت لقمان نے اس طریقے سے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، حالانکہ یہ جو حضرت لقمان فرما رہا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، تو حضرت لقمان کا بیٹا کوئی مشرک نہیں تھا کہ اس نے شرک کیا ہو اور اس کے لیے کہہ رہے ہو کہ تم شرک نہ کرنا۔ بعض روایتوں میں تفاسیر میں لکھا گیا کہ جس طریقے سے کسی بیماری کے پھیلنے سے پہلے ٹیکے لگائے جاتے ہیں تاکہ وہ بیماری نہ آنے پائے، یوں ہی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو شرک کے گناہ سے بچانے کے لیے پہلے سے شرک سے روکنے کی کوشش فرمائی۔ تو کہیں پر یہ حکمتیں سمجھتے چلو، کہیں پر یہ بیان کرنا کہ بھائی ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کی حفاظت کرو، تو کوئی سامنے سے یہ کہے کہ یہاں سب بے ایمان رہتے، بے ایمان نہیں رہتے مگر بے ایمانی آ نہ جائے۔ شرک نہ کرنا اس لیے نہیں کہ وہ مشرک تھے، اس لیے کہ اس کو گناہ سمجھو کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ حکمت ہے لقمان علیہ السلام کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بتایا۔ اب میں اس سلسلے کے اندر آپ کو یہ بتاؤں کہ اس امت کی خصوصیت کیا ہے اس حوالے سے کہ شرک اس امت میں آئے گا نہیں آئے گا، یا اس امت کی شرک کے حوالے سے کیا پوزیشن رہے گی۔ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے فرعون سے بچانے کے لیے چل پڑے، اپنی قوم کو لے کر راتوں رات۔ اب دیکھا کہ پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے، سامنے سمندر ہے، آگے جاتے ہیں تو پانی ہے، پیچھے جاتے ہیں تو دشمنوں کا لشکر ہے، کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار لگایا۔ وجاوزنا ہم نے پار لگایا، بھی بنی اسرائیل البحر، بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتارا۔ پوری بات آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے راستے بن گئے سمندر میں، اور ان راستوں سے وہ نکل گئے، پار ہو گئے۔ اب جب حضرت موسیٰ کلیم کا یہ معجزہ دیکھ رہے ہیں، عصا مارنے سے پانی میں راستے بن گئے، کتنا بڑا معجزہ۔ یعنی تفاسیر میں یوں لکھا ہے کہ جس طرح دیواریں ہوتی ہیں، پانی یوں دیواروں کی شکل میں کھڑا ہوتا ہے اور راستہ دیتا ہے، اور جس طرح دیواروں میں ایک دوسری دیوار میں سوراخ ہوتے ہیں اور ادھر والا ادھر والے کو سنتا ہے، بات کرتا ہے، وہ پانی اسی طرح ہو گیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، باتیں کرتے ہوئے سمندر پار کیا۔ کتنا بڑا معجزہ انہوں نے دیکھا۔ لیکن فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، جب دریا پار گزرے تو ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو اپنے بتوں کے پاس آسن مارے یعنی جم کر بیٹھے ہوئے تھے۔
بتوں کے پاس، اور وہ بت جانوروں کی شکل میں بنے ہوئے تھے۔ تو اب ان میں جو کچے لوگ تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، بولے اے موسیٰ ہمیں ایک ایسا خدا بنا دے جیسا ان کے لیے اتنے خدا ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، کہ ہمارے لیے بھی ایسے معبود بنا دے جیسے ان کے لیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انکم قوم تجہلون، تم ضرور جاہل لوگ ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس عقیدے کی اہمیت کیا ہے۔ اب یہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ساتھ میں ہیں، معجزات آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سمندر پار خود کر رہے ہیں، پھر بھی بت پرستی اور شرک کی مانگ کر رہے ہیں، مگر حضور کی امت آخری امت ہے، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب اس امت کی اسپیشلٹی کیا ہے، اس امت کی خصوصیت کیا ہے؟ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پوری کی پوری امت کبھی مشرک نہیں ہوگی۔ سرکار نے فرمایا انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، خدا کی قسم مجھے اپنے بعد اپنی پوری امت کے مشرک ہو جانے کا کوئی خطرہ نہیں، امت مشرک نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو باضابطہ گارنٹی دی ہے اور قسم اٹھا کر اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔ تو ایک امت کی خصوصیت سمجھنے کی کوشش کرو کہ حضرت موسیٰ کلیم جو اولو العزم رسول ہیں، ان کے ساتھ والے وہ معجزات دیکھ رہے ہیں پھر بھی شرک کی مانگ کر رہے ہیں، اور یہاں حضور کی امت ہیں، صدیاں گزر گئیں، حضور خود گارنٹی دے کر کے گئے ہیں کہ میری پوری امت کبھی شرک میں گرفتار نہیں ہوگی۔ اس سلسلے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین ہیں۔ اب یہ جب اتنی بات آپ سن چکے، میں آپ کو پھر ریپیٹ کروں تھوڑا تاکہ بات مجھے سمجھانے میں آپ کو آسانی رہے، میں بھی مطمئن رہوں کہ آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ بات ہم نے حضرت لقمان کی حکمت سے شروع کی تھی۔ ان کی حکمت میں ایک حکمت یہ کہ نصیحت کا آغاز قریب تر لوگوں سے کیا جائے۔ دوسری حکمت کیا؟ نصیحت کا آغاز عقائد سکھانے سے کیا جائے، اور عقائد میں بھی اللہ کی توحید کے حوالے سے سکھایا جائے، اور اللہ کی توحید اور شرک ان دونوں کے حوالے سے اگلی امت اور اس امت کی ایک خصوصیت ہے اگلی امتوں کے مقابل میں، کہ اگلی امتیں یوں نبیوں کا ساتھ ہونے کے باوجود بھی شرک کی مانگ کرتی تھی، اور حضور نے اپنی امت کے حوالے سے فرمایا خدا کی قسم مجھے اپنی پوری امت کے مشرک ہو جانے کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے۔ اب جب اتنی بات آپ سمجھ چکے، اب میں آپ کو ایک بات سناؤں، اور یہ بات تقویت الایمان میں لکھی ہوئی۔ ہندوستان میں فرقہ وہابیہ کے بانی انہوں نے کیا لکھا، دیکھو بات سمجھنا کچھ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ پھر اللہ آپ ہی ایک ایسی باؤ بھیجے گا، باؤ مانے ہوا، اے جان پھر اللہ تعالی آپ ہی یعنی خود ہی ایک ایسی باؤ بھیجے گا کہ سب اچھے بندے کے جن کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا مر جاویں گے، اور وہی لوگ رہ جاویں گے کہ جن میں کچھ بھلائی نہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آخر زمانہ میں قدیم شرک بھی رائج ہو جائے۔ قدیم شرک یعنی جو اسلام آنے سے پہلے شرک تھا وہ پھر رائج ہو جائے گا۔ اب اخیر میں کیا لکھا؟ سو پیغمبر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا،
یعنی یہاں فرقہ وہابیہ کے بانی نے صاف صاف لکھ دیا کہ 100 پیغام، 100 معنی نتیجہ، 100 کا مطلب نتیجہ یہ نکلا کہ پیغمبر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا، یعنی وہ ہوا چل چکی جس سے تمام ایمان والے مر گئے اور قدیم شرک یعنی بت پرستی بھی رائج ہو گیا، تو پھر دنیا میں نہ اسلام رہا نہ کوئی مسلم۔ یہ انہوں نے اپنی کتاب تقویت الایمان کے صفحہ نمبر 38 پر الفصل الرابع میں یہ بات لکھی کہ ایک باؤ چلے گی، اللہ بھیجے گا جس سے تمام ایمان والے مر جائیں گے اور وہی لوگ رہ جائیں گے جن میں کوئی بھلائی نہیں ہوگی، اور جب یہ باؤ چل جائے گی تو پھر وہی پرانے زمانے والا شرک آ جائے گا۔ لکھا کہ 100 پیغمبر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا، یعنی وہ ہوا چل چکی، سارے اہل ایمان مر چکے، اب بت پرستی ہے، نہ اسلام رہا نہ کوئی مسلم رہا۔ تو اب خود مجھے آپ یہ بتاؤ کہ حضور تو یہ فرما رہے ہیں کہ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، کہ خدا کی قسم مجھے اپنے بعد اپنی پوری امت کے مشرک ہو جانے کا کوئی خطرہ نہیں۔ اور ادھر انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ہوا چل چکی جس سے سارے ایمان والے مر گئے، خود بھی گیا جی خود بھی گیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے، تو وہ تو خود تو آ ہی گیا جب وہ باؤ چل چکی، وہ وبا چل چکی، جب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہوا چل چکی ہیں تو وہ خود کس قطار میں رہ گیا؟ تو میں اصل میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر کوئی کسی شخص کو گالی دیتا ہے اسے برا لگتا ہے، اگرچہ وہ گالی کوئی اینٹ کی طرح نہیں لگتی ہے کہ سر پھوڑ دے، مگر جراحات السنان لہت ایام ولا یلتم ما جرح اللسان، کہ بالوں کے زخم بھر جاتے ہیں، زبانوں کے زخم نہیں بھرتے، تو اس میں بھی بندے کو برا لگتا ہے۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، قرآن و سنت پڑھ کر کے اگر کسی کو مشرک کہا جائے اور وہ مشرک نہیں ہے تو اس سے بڑی کوئی گالی نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی گالیاں جمع کر کے پڑھنے میں رکھ دی جائے اور دوسرے پڑھنے میں شرک والی گالی رکھ دی جائے اور کسی سنی کو کوئی مشرک کہتا ہے تو یہ اس تمام گالیوں سے بھاری گالی ہے۔ تو اب اس پر مطلب کوئی اس طرح کی بات ہمارے یہاں ہے کہ بھائی یہ بات نہ کرو، اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے، تو اگر ہمیں کوئی گالی دے تو ہم 10 سنانے والا حوصلہ رکھتے ہیں، حالانکہ گالیاں بدلے میں اس کو ہمیں نہیں دینی، ہمارا دین نہیں ہمیں نہیں کہتا ہے، لیکن اگر کوئی اس امت کو، جس امت کو حضور گارنٹی دے کر گئے کہ مشرک نہیں ہوگی، اب اس کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ باؤ چل چکی، سارے ایمان والے ختم ہو گئے، اب وہی لوگ رہ گئے جن میں کوئی بھلائی نہیں، قدیم شرک واپس پلٹ آئے، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے پوری امت کے اوپر۔ نبی کو یا کہہ کر پکارنا، انہوں نے لکھا کہ وہ شرک ہے، وسیلہ لینا شرک ہے، شفاعت ماننا شرک ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور اس طریقے سے مزارات پر جانا، ان کا وسیلہ پیش کرنا، ان سے استغاثہ کرنا، اللہ کی بارگاہ میں ان کو شفیع اور وسیلہ بنانا، ان تمام باتوں کو اسماعیل دہلوی نے قسط وار شرک ٹھہرایا اور پھر اس کا نتیجہ نکال کر کے یہ کہا کہ وہ باؤ چل چکی اس لیے یہ سارے مشرک ہو گئے۔ اور یہ بات میں جو آپ کو آگے بتا رہا ہوں، یہ شبیر بھائی جب میں 2010 میں فیض الرسول بخاریہ چانچوے دارالعلوم میں پڑھا تھا تو کاوی سے میں ایک گاڑی میں بیٹھا تھا جموں سر جانے کے لیے، ایک تھے اس مسلک کے مفتی صاحب، تو انہوں نے مجھ سے بات چیت کی کہ آپ کہاں پڑھتے ہیں، کیا پڑھاتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا تھا، پھر میں نے ان کے سامنے یہی عبارت پیش کی تھی رد المختار کی فتویٰ شامل والی، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں مفتی بن رہا ہوں، تو میں نے کہا کہ مفتی میں کون کون سی کتاب ہے، فتویٰ شامی کا نام لیا تھا، تو میں نے فتویٰ شامی کی یہ عبارت مجھے زبانی آتی، تو
میں نے انہوں نے کہا کہ یہ فتاوی شامی کی عبارت آپ کو یاد ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ وہابی لوگ یہ مسلمانوں کو مشرک مانتے اور یہ اپنے آپ کو حنبلی کہتے ہیں مگر حنبلی نہیں. کیا یہ عبارت آپ نے فتاوی شامی میں پڑھی؟ ان کا میں نے نہیں پڑھی ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتانا کہ کس باب میں لکھی ہیں اور کہاں لکھی. تو 2 مرتبہ ان کا میرے اوپر فون آیا. اتفاق سے میں اس وقت کہیں مصروف تھا، دکھا نہ سکا. انہیں ایسا لگا کہ انہوں نے ایسے ہی بول دیا ہوگا. پھر مجھے ایسا لگا کہ مجھے اس کا صفحہ 70 جلد بتانی چاہیے. پھر ان کا فون آیا تو میں نے اس کو نکال کے رکھا تھا. میں نے کہا کہ باب البغاة میں فلاں جلد کے اندر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے. انہیں فوٹو بھی میں نے بھیجا. اس کے بعد پھر ان کا کبھی فون نہیں آیا. یہ عبارت کہ یہ فتاوی شامی کے اندر بھی رد المحتار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 413 کتاب الجہاد باب البغاة دار الکتب العلمیہ بیروت، یہ وہاں کا چھاپا ہے. اس کی جلد میں کیا لکھا ہے؟ وَلَكِنَّهُمْ اِعْتَقَدُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْمُسْلِمُونَ وَأَنَّ مَنْ خَالَفَ اِعْتِقَادَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ ان وابیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بس وہی مسلمان ہیں اور جو ان کے مذہب پر نہیں وہ مشرک ہیں. تو میں آپ کو یہ چیز سمجھانا چاہتا ہوں، لقمان حکیم نے تو اپنے واعظ و نصیحت کا آغاز عقائد سے کیا، اور عقائد میں بھی انہوں نے کہا کہ شرک نہ کرنا، چونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو میں بھی آپ کو یہی چیز بتا رہا ہوں کہ شرک کہتے کس کو ہیں اور شرک کی طرف جانے والا کتنا بڑا گنہگار ہے. مگر اس امت کی شرک کے حوالے سے خصوصیت ہی یہ رکھی ہے، ہم نے نہیں سرکار نہ رکھی ہے کہ یہ پوری امت کبھی مشرک نہیں ہوگی. اب ایک طرف تو نبیوں کے امام یہ فرما رہے ہیں کہ پوری امت مشرک نہیں ہوگی، اور ایک طرف وابیوں کے امام یہ لکھ رہے ہیں کہ پاؤ چل چکی اور ساری امت مشرک ہو چکی. تو یہ ہے جس کی وجہ سے امت کا جو ویلیو ہے، امت کی جو شان ہے وہ گھٹانے کی کوشش ہو رہی ہے. اچھا، اگر کوئی سنیوں کو مشرک کہتا ہے تو ہمیں ڈرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، چونکہ ہم 1400 سالہ علمی وراثت کے امین ہیں. جن عقائد و نظریات کو یہ لوگ شرک کی رٹ لگا رہے ہیں، وہ عقائد و نظریات صحابہ، اہل بیت، تابعین، صوفیہ، صلحاء، اولیاء، اتقیاء، ارواس و ابدال سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچے. اب مشرک ہیں نہیں، پھر بھی اگر کوئی مشرک کی رٹ لگا رہا ہے، مزار پر چلے گئے شرک ہو گیا، تو کیا صحابہ نہیں گئے؟ یا کے ساتھ پکارا تو شرک ہوگا، کیا صحابہ نے یا کے ساتھ نہیں پکارا؟ وسیلہ لینا شرک ہے تو کیا صحابہ نے وسیلہ نہیں لیا ہے؟ تو یہ ساری باتیں جن کو یہ شرک کہہ رہے ہیں، یہ شرک ہے ہی نہیں. لیکن شرک نہیں ہے پھر بھی اگر کوئی شرک کہہ رہا ہے تو اب دیکھیے وہ حدیث پاک ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما امرئ قال لأخیہ کافر فقد باء بها احدهما ان کان کما قال والا رجعت علیہ. حضرت عبداللہ ابن دینار سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، سرکار نے فرمایا جو شخص مسلمان بھائی کو کافر کہے تو دونوں میں سے ایک یقیناً کافر ہوگا. جسے کہا اگر وہ واقعی کافر تھا تو یہ حکم بجا ہے، ورنہ یہ کلمہ اسی کہنے والے پر پلٹ جائے گا. تو جنہیں مشرک کہا جا رہا ہے وہ تو مشرک نہیں ہے، چونکہ حضور نے گارنٹی دی اور 1400 سالہ اسلاف کی روایات اس کے اوپر شاہد اور گواہ ہے. تو اب جو مشرک کہہ رہا ہے، جو کافر کہہ رہا ہے، حدیث پاک کہہ رہی ہے کہ وہ کفر خود اسی کی طرف پلٹے. شرک اور کفر کا الزام لگانے والا خود شرک اور کفر میں گرفتار ہو. تو اب اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ اس امت کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. اب یہ اس پر بھی میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
کا فرمان ذکر کرنا چاہتا ہوں، تو توجہ سے سنیے کہ یہ کسی سنی کو کوئی مشرک کہتا ہے تو اگر وہ شرک میں گرفتار نہیں ہے اور وہ مشرک کہہ رہا ہے، یعنی انفرادی طور پر اگر کسی ایک شخص کو کہتا ہے یا پوری اہل سنت کو کہتا ہے، تو اب وہ کفر جو پلٹے گا اس کی طرف اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمان کا حال مثل آئینہ کے، مسلمان کا حال آئینے کی طرح ہے۔ جب اس نے اسے کافر یا مشرک یا فاسق کہا اور وہ ان عیوب سے پاک تھا تو حقیقتاً یہ اوصاف ذمیمہ یعنی بری صفتیں اسی کہنے والے میں تھی جن کا عکس اس آئینہ الہی میں اسے نظر آیا کہ جسے کافر فاسق یا مشرک کہا وہ تو آئینے کی طرح ہے، جسے کہا اس نے اس میں تھا نہیں تو وہ تو آئینہ تھا، اس آئینے میں اس کو اپنی یہ برائیاں نظر آئی۔ اللہ، اور یہ اپنی صفات یعنی بے وقوفی سے اس قریب بدنما شکل کو آئینہ تاباں کی صورت سمجھا، حالانکہ دامن آئینہ اس لوث و غبار سے صاف و منزہ ہے۔ اس آئینے میں کوئی شرک کا غبار نہیں تھا، اس آئینے میں تو تیری حقیقت تجھے دکھا دی۔ دوستان محترم، اس لیے شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو شرک جیسے گناہ سے اجتماعی طور پر محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب شرک جو ہوتا ہے میں بس اس کی تعریف بتاؤں پھر گفتگو کے اختتام کی طرف لاؤں۔ حضرت تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی شرح العقائد میں لکھتے ہیں کہ شرح عقائد کی بنیادی کتابیں جو دارالعلوم میں پڑھائی جاتی ہیں، اس میں لکھا الاشراق هو الاثبات بمعنى وجوب الوجود في الالوهیت او بمعنى استحقاق العبادت۔ فرماتے ہیں شرک دو باتوں یا دونوں میں سے کسی ایک سے یا دونوں باتوں سے، یعنی تین صورتیں اس کی بن گئی، یا تو وہ دونوں میں سے کوئی ایک ہو تو بھی مشرک، دونوں ہو تو بھی مشرک، اور دونوں ایک ہیں تو بھی مشرک ہو جائے گا، دونوں بیک وقت ہیں تو بھی وہ مشرک ہو جائے گا۔ اب وہ کیا ہے؟ ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود۔ اگر کوئی کسی کو الوہیت میں اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے تو شرک ہو جائے۔ اب الوہیت میں شریک ٹھہرانے کا کیا مطلب؟ توجہ ہے ہم لوگ؟ الوہیت میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ بمعنی وجوب الوجود، اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو ایسا مانتا ہے تو وہ مشرک ہو جائے گا کہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ انبیاء، اولیاء، اتقیاء پہلے نہیں تھے، پھر اللہ رب العزت نے پیدا کیا، لیکن اللہ کی ذات، اللہ کا وجود یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے وجود کے لیے کوئی ایک آن ایک لمحہ بھی نہ ہونا محال ہے۔ تو اب مشرک کب ہوتا ہے بندہ؟ جب اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک کرے، اور الوہیت کا ایک معنی ہے اللہ کی طرح کسی اور کو واجب الوجود مانے، یعنی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا تو مشرک ہوگا۔ اور دوسرا معنی او بمعنی استحقاق العبادت، یا وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی عبادت کے لائق مانے کہ یہ بھی مستحق کی عبادت ہے، اس کی بھی پرستش پوجا ہونی چاہیے، اور اس کو بھی عبادت کے لائق اور مستحق کی عبادت مانتا ہے تو مشرک ہوگا۔ اب جس نے اللہ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود مانا وہ بھی مشرک، جس نے واجب الوجود نہیں مانا مگر اللہ کے علاوہ کسی کو مستحق کی عبادت مانا وہ بھی مشرک، اور جس نے اللہ کے علاوہ کو واجب الوجود بھی مانا اور مستحق کی عبادت بھی مانا وہ بھی مشرک۔ تینوں صورتیں
شرک والی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پڑھا لکھا سنی تو پڑھا لکھا ہے، ایک گاؤں دیہات کھیت کھلیان میں کام کرنے والے سنی سے بھی اگر کوئی پکڑ کر پوچھے کہ بتاؤ اللہ کے علاوہ تم اور کتنوں کو مستحق عبادت مانتے ہو، یا اللہ کے علاوہ تم کتنوں کو واجب الوجود مانتے ہو، تو ہر سنی پڑھا ہوا بے پڑھا ہوا یہی کہے گا میں واجب الوجود بھی صرف اللہ کو مانتا ہوں اور مستحق کی عبادت بھی صرف اللہ کو مانتا ہوں۔ تو جب وہ یہ مان رہا ہے تو وہ پھر مشرک کیسے؟ اس لیے یہ امت پر وہ الزام ہے جس سے پوری امت کی شان بتائی گئی، پوری امت کا وقار مجروح کیا گیا۔ یہود و نصارہ تو یہی چاہتے تھے کہ ہمیں تو قرآن نے کہہ دیا کہ یہ تثلیث پرست ہے، یہ تین کی پوجا کرنے والے، جب قرآن نے ہمارے لیے اس طرح کی بات کہہ دی تو ہم کیوں نہ ایسے ہتھ کنڈے اپنائیں جس سے یہ امت بھی پوری کی پوری مشرک قرار دے دی جائے۔ مگر یہ آخری امت ہے، رب نے کہا ہے کہ یہ اگلی امتوں کے مقابلے میں سب سے بہتر امت ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ یہ پوری امت کبھی شرک میں گرفتار نہیں ہوگی۔ تو دوستان محترم، یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ آج بھی یہ امت واجب الوجود صرف اللہ کو مانتی ہے، اور آج بھی یہ امت مستحق عبادت صرف اللہ جل مجدہ الکریم کو مانتی ہے۔ اس لیے یہ بنیادی باتیں ہیں، اس کا علم ہم میں سے ہر شخص کو ہونا ضروری ہے۔ اب میں بس پوری گفتگو کا خلاصہ پر نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ یار عقیدے کی بات نہ کرو، تو آپ یہ کہہ دینا کہ یہ حکمت والی بات نہیں ہے، چونکہ لقمان کی حکمتوں کی حکمت یہ ہے کہ شروعات ہی عقائد سے کرو، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ عقائد میں بھی عقیدہ توحید کو پہلے ذکر کرو، شرک کی مذمت بیان کرو، اور پھر تیسری بات کہ امت کی شان اگلی امتوں کے مقابلے میں توحید کی بیان کی کہ اگلی امتیں یوں بھٹک گئی، یوں بت پرستی کی خواہشیں ظاہر کرنے لگی، مگر اس امت کی شان یہ کہ سرکار نے فرمایا قیامت آ جائے گی مگر میری پوری امت کبھی مشرک نہیں ہوگی۔ اب اگلی بات یہ کہ جب حضور گارنٹی دے رہے ہیں تو کوئی مولوی کیوں یہ کہے کہ وہ باؤ چل چکی اور سارے مشرک ہو چکے؟ اور رد المختار میں یہ حوالہ لکھا گیا کہ یہ کہنے والے وہابی لوگ۔ اب دوستان محترم، اس سے آگے بات کہ شرک دو باتوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے ہوتا ہے، اور الحمدللہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی سنی مسلمان میں نہیں ہے، تو پھر یہ امت شرک سے پاک ہے اور اس امت کی شان بہت بلند ہے۔ اتنی باتوں کو بھی آپ یاد رکھیں، انشاءاللہ میں آئندہ اس پر جو مزید گفتگو میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کریم ہمیں عقیدہ توحید پر استقامت نصیب فرمائے، اور شرک کی غلاظت اور گندگی سے اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔